انتقام کی رات، محبت کی صبح، بارش کی تیز بوندیں ملک حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں جب زارا اس عالیشان دالان میں کھڑی تھی جہاں سے اس کا دوپٹہ اس اطالوی ماربل پر پانی ٹپکا رہا تھا جسے اس کے والد نے 20 سال پہلے بڑے فخر سے منگوایا تھا۔ وہ ڈری سہمی 18 سالہ لڑکی نہیں تھی جسے اس کی شادی کی رات اسی گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ 7 سالوں نے اسے زارا احمد ذلیل بیٹی سے، زارا شاہد، کراچی کی کامیاب ترین کاروباری خواتین میں سے ایک میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں موجود جائیداد کے کاغذات پر سخت ہو گئی تھیں۔ یہ حویلی اب اس کی تھی، درمیانی لوگوں کے ذریعے خریدی گئی، ٹکڑے ٹکڑے حاصل کی گئی، یہاں تک کہ ہر اینٹ اس کی ملکیت بن گئی جس نے کبھی ان لوگوں کو پناہ دی تھی جنہوں نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ زارا، اس آواز نے اسے تیزی سے مڑنے پر مجبور کیا۔ دانیال ملک اس دروازے میں جمے کھڑے تھے جو کبھی ان کے والد کا مطالعہ کمرہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور کچھ اور تھا جسے وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اب بھی خطرناک حد تک خوبصورت تھے۔ وہ سیاہ آنکھیں جن سے کبھی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا، اب اسے ایسی شدت سے دیکھ رہی تھی جسے نظر انداز کرنے پر وہ خود کو مجبور کر رہی تھی۔ وقت نے ان کے خد و خال کو اور نکھار دیا تھا۔ تیز جبڑے کی لکیر میں پختگی آئی تھی، ان کے گھنے کالے بالوں میں چند چاندی کے دھاگے تھے جو انہیں اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اسے نفرت تھی کہ اس نے یہ محسوس کیا۔ یہ مسز شاہد ہیں، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں اس ہلچل کا کوئی نشان نہیں تھا جو انہیں دیکھ کر جاگ اٹھی تھی۔ میں اپنی جائیداد کا معائنہ کرنے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کے خاندان کو اخراج کا نوٹس مل گیا ہوگا۔ دانیال کے چہرے سے رنگ اڑ گیا جب انہیں سمجھ آئی۔ ان کا چھوٹا بھائی ارسلان ان کے پیچھے نمودار ہوا، اب بھی وہی مغرور لڑکا جسے وہ یاد کرتی تھی، حالانکہ اس کے ڈیزائنر کپڑے اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ چھپا نہیں سکتے تھے۔ تم نے ہمارا گھر خریدا؟ ارسلان ہکلایا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہ غیر قانونی ہے، یہ ہراسانی ہے۔ بھائی اسے بتائیں وہ یہ نہیں کر سکتی۔ لیکن دانیال خاموش رہے، ان کی نظریں زارا کے چہرے سے نہیں ہٹی، کچھ تلاش کر رہے تھے، شاید وہ لڑکی جو وہ ہوا کرتی تھی۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، زارا نے خود کو یاد دلایا، ان کی صفاقی سے ماری گئی اور برسوں کے جدوجہد اور عزم کے نیچے دفن ہو گئی۔ ہر دستاویز قانونی ہے، ہر لین دین صاف ستھرا ہے، زارا نے کہا، خود کو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کی اجازت دیتے ہوئے۔ آپ کے والد کے جوئے کے قرضے، وہ رہن جو انہوں نے خفیہ طور پر لیے، کاروباری قرضے جو کبھی ادا نہیں کیے گئے، میں نے صرف آپ کے قرض خواہوں کو ایک راضی خریدار تلاش کرنے میں مدد کی۔ اس نے توقف کیا، اس لمحے کا مزہ لیتے ہوئے جس کا اس نے اتنے عرصے سے خواب دیکھا تھا۔ آپ کے پاس خالی کرنے کے لیے 48 گھنٹے ہیں۔ میں اس جگہ کو طلاق یافتہ خواتین کے لیے پناہ گاہ میں تبدیل کر رہی ہوں، وہ خواتین جنہیں آپ کا خاندان بے عزت کہے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ شاعرانہ انصاف ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا؟ دانیال آگے بڑھے اور اس کے باوجود زارا کی سانس رک گئی۔ زارا پلیز، میری امی، وہ بیمار ہیں، گھر کھونے کا صدمہ انہیں مار دے گا۔ ان کی آواز اب مختلف تھی، اس ٹھنڈے اختیار سے آری جو 7 سال پہلے تھی جب وہ خاموش کھڑے تھے، جب ان کی ماں نے اس پر بے وفائی کا الزام لگایا تھا، جب ان کے والد نے اسے طوفان میں باہر نکال دیا تھا، جب ارسلان ہنسا تھا اور اسے وہ نام پکارے تھے جو اب بھی اس کے ڈرونے خوابوں میں گونجتے تھے۔ آپ کی والدہ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا جب انہوں نے وہ جھوٹی تصویریں بنوائی تھیں، جب انہوں نے میرے کزن کو میرے بارے میں جھوٹ بولنے کے لیے پیسے دیے تھے، زارا نے جواب دیا۔ اس کی آواز مستحکم تھی، حالانکہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر بارش کی آواز تھی۔ پھر دروازے سے ایک اور آواز آئی، نرم کانپتی ہوئی، زارا بیٹی۔ یہ دانیال کی ماں رقیہ بیگم تھی۔ عمر نے انہیں کمزور کر دیا تھا، ان کے بال جو کبھی مہندی سے رنگے ہوتے تھے اب برف کی طرح سفید تھے،
لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی تکبر تھا۔ تو تم واپس آ گئی اس گھر کو برباد کرنے جس کی تم کبھی لائق نہیں تھی۔ زارا نے محسوس کیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی۔ میں اس گھر کو برباد نہیں کر رہی رقیہ بیگم، میں اسے صاف کر رہی ہوں، آپ کی زہریلی موجودگی سے، آپ کی جھوٹ سے، آپ کی نفرت سے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی ہیلز ماربل پر گونج رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ رات جب آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو دھوکہ دیا؟ جب آپ نے وہ تصاویر دکھائیں جو آپ نے ایڈٹ کروائی تھیں؟ جب آپ نے میرے والدین کو یقین دلایا کہ ان کی بیٹی ایک، کیا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے؟ ہاں، بازاری عورت۔ رقیہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن زارا نے ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک دیکھی۔ میں نے صرف اپنے بیٹے کی حفاظت کی جو ایک غیر موزوں لڑکی کے جال میں پھنس گیا تھا۔ تمہارا خاندان، تمہارا پس منظر، تم ہمارے برابر کبھی نہیں تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، زارا نے کہا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کے برابر نہیں تھی، میں بہتر تھی۔ میں نے اپنی عزت خود کمائی، دھوکہ اور جھوٹ سے نہیں، اور اب میں نے آپ کی عزیز حویلی بھی کمائی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے رقیہ بیگم یہ جاننا کہ جس لڑکی کو آپ نے سڑک پر پھینکا تھا وہ اب آپ کو سڑک پر پھینک رہی ہے؟ ارسلان آگے بڑھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتی، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ دادا کا گھر۔ اس کی آواز اس نوجوان آدمی جیسی نہیں تھی جو وہ تھا، بلکہ اس بگڑے ہوئے بچے جیسی تھی جو وہ ہمیشہ سے تھا۔ زارا نے اسے درست کیا۔ اب یہ ان عورتوں کا گھر ہوگا جن کے پاس کوئی گھر نہیں، جیسے میں 7 سال پہلے تھی۔ اس نے اپنا رخ دانیال کی طرف موڑا جو اب تک خاموش تھے۔ ان کی آنکھیں اس کے چہرے کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اس رات کی طرح خاموش رہیں گے؟ دانیال نے اپنا گلا صاف کیا۔ ان کی آواز کھردری تھی جب وہ آخر کار بولے، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کی۔ میں کائر تھا۔ ان کے اعتراف نے کمرے میں سب کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ زارا کو بھی۔ میں جانتا تھا کہ تصاویر جھوٹی تھیں، میں جانتا تھا کہ امی نے کیا کیا تھا، لیکن میں اپنے خاندان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور اب زارا نے پوچھا، اس کی آواز بمشکل سرگوشی تھی، اب آپ سچ بول رہے ہیں جب بہت دیر ہو چکی؟ میں جانتا ہوں کہ بہت دیر ہو چکی، دانیال نے کہا، اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے جن کا چہرہ حیرت سے پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ لیکن میں اب سچ کہہ سکتا ہوں، زارا بے قصور تھی۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ رقیہ بیگم ہانپے۔ دانیال، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس عورت نے تم پر کیا جادو کیا ہے؟ کوئی جادو نہیں امی، دانیال نے کہا۔ ان کی آواز میں تھکن تھی۔ صرف سچ، وہ سچ جس کے ساتھ میں 7 سال سے جی رہا ہوں۔ وہ زارا کی طرف مڑے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگ سکتا کیونکہ جو میں نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں تم سے گزارش کر سکتا ہوں، امی کی خاطر نہیں، میری خاطر نہیں، بلکہ اس محبت کی خاطر جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ زارا محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن وہ انہیں گرنے نہیں دے گی۔ محبت، آپ اس لفظ کو استعمال کرنے کی جرت کیسے کرتے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو، جو آپ کی حفاظت کرے، جو آپ پر یقین کرے۔ آپ نے جو کیا وہ محبت نہیں تھی دانیال، وہ بزدلی تھی۔ کمرے میں بجلی کی گرج سنائی دی اور لائٹس ایک لمحے کے لیے ٹمٹمائیں۔ میں غائب نہیں ہوئی تھی، زارا نے کہا۔ اس کی آواز سخت تھی۔ میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں دہاڑی میں ایک کمرے میں رہ رہی تھی، دن میں ایک کال سینٹر میں کام کرتی اور رات میں پڑھائی۔ میں نے ہر روز خود سے وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گی، مضبوط ہو کر، کامیاب ہو کر، اور آپ سب کو دکھاؤں گی کہ آپ میری روح کو نہیں توڑ سکے۔ ارسلان نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تو یہ کیا ہے؟ انتقام؟ تم اتنی چھوٹی سوچ رکھتی ہو؟ زارا اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ انتقام؟ نہیں ارسلان، یہ انصاف ہے۔
انتقام وہ ہوتا اگر میں آپ کی زندگی اسی طرح برباد کرتی جیسے آپ نے میری کی، اگر میں جھوٹی تصویریں بناتی، اگر میں آپ کی شادیاں توڑواتی، اگر میں آپ کو بے گھر کرتی بغیر کسی وجہ کے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے صرف وہ خریدا جو فروخت کے لیے تھا۔ آپ کے والد کی غلطیوں کا فائدہ اٹھایا، آپ کی ماں کی سازشوں کا نہیں۔ رقیہ بیگم اچانک آگے بڑھیں۔ ان کا ہاتھ اٹھا لیکن دانیال نے انہیں روک دیا۔ بس امی، بہت ہو گیا، ہم نے جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں۔ تم اس کی طرف کیسے ہو سکتے ہو؟ رقیہ بیگم چیخیں۔ یہ عورت جس نے ہمیں برباد کیا۔ ہم نے خود کو برباد کیا، دانیال نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ ابا کے جوئے نے، آپ کے جھوٹ نے، میری بزدلی نے۔ زارا نے صرف وہ واپس لیا جو ہم نے اس سے چھینا تھا، اس کی عزت۔ زارا نے محسوس کیا کہ کچھ اس کے اندر نرم ہو رہا ہے، لیکن اس نے خود کو سخت کیا۔ 7 سال بہت لمبا وقت تھا اور زخم بہت گہرے تھے۔ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، اس نے دہرایا۔ میری وکیل عائشہ صدیقی باقی تفصیلات کے لیے رابطہ کرے گی۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، دانیال نے اسے آواز دی، زارا رک جاؤ۔ ان کی آواز میں کچھ تھا جس نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ شاہد، یہ تمہارے شوہر کا نام ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ شاہد میرے مرحوم شوہر تھے، ایک اچھے آدمی، جنہوں نے مجھے تب دیکھا جب میں ٹوٹی ہوئی تھی اور پھر بھی مجھ سے شادی کی۔ ان کی موت ایک کار حادثے میں 2 سال پہلے ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنی کمپنی چھوڑی، وہ کمپنی جس سے میں نے آپ کی حویلی خریدی۔ دانیال کی آنکھوں میں کچھ چمکا، امید، لیکن زارا نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ ان احساسات کی گنجائش نہیں رکھ سکتی تھی، ان یادوں کی نہیں جو وہ اٹھا رہے تھے۔ اگلے 2 دن حویلی میں افراتفری کا عالم رہا۔ زارا اپنے ٹھیکیداروں اور ڈیزائنرز کے ساتھ آئی، پناہ گاہ کے لیے منصوبے بناتے ہوئے۔ وہ دیکھتی رہی جب ملک خاندان اپنا سامان پیک کرتا، نوکر جو برسوں سے ان کے ساتھ تھے اب سر جھکائے چلے جا رہے تھے۔ ارسلان نے ہر بار جب وہ اسے دیکھتا اسے غصے سے دیکھا۔ رقیہ بیگم نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، لیکن دانیال اسے ایسے دیکھتے جیسے وہ اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دوسری رات جب بارش پھر شروع ہوئی، زارا اکیلی حویلی میں تھی۔ اس باغ میں چل رہی تھی جہاں کبھی اس کی شادی ہوئی تھی۔ گلاب اب بھی وہیں تھے، جنگلی اور نظر انداز، لیکن کھل رہے تھے۔ وہ اس بینچ پر بیٹھ گئی جہاں دانیال نے پہلی بار اسے محبت کرتا ہوں کہا تھا، اس رات جب سب کچھ ممکن لگتا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں ہوں گی، دانیال کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ بارش میں کھڑے تھے، بغیر چھتری کے، ان کی قمیض ان کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ باپ کی جائیداد نہیں، زارا نے یاد دلایا، حالانکہ اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ قریب آئے لیکن فاصلہ برقرار رکھا۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ تمہاری ہے، وہ انگوٹھی جو میں نے تمہیں دی تھی۔ امی نے اسے رکھا تھا لیکن میں نے اسے واپس لے لیا۔ زارا نے ڈبہ نہیں لیا۔ میں اسے نہیں چاہتی، پلیز۔ ان کی آواز ٹوٹی۔ یہ میری نانی کی تھی، واحد چیز جو میرے خاندان میں صاف تھی، بے داغ، جیسے تم تھیں۔ میں بے داغ نہیں ہوں دانیال، میں زخمی ہوں، سخت ہوں، اور شاید تھوڑی ٹوٹی ہوئی بھی۔ آپ کے خاندان نے جو معصوم لڑکی تھی اسے مار دیا۔ زارا کھڑی ہوئی، اس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں، آپ نے وہ حق کھو دیا جب آپ نے مجھے جانے دیا۔ میں جانتا ہوں، دانیال نے کہا، لیکن زارا میں 7 سال سے مر رہا ہوں، ہر دن ہر رات تمہارا چہرہ، جب انہوں نے تمہیں باہر نکالا، یہ مجھے ستاتا ہے۔ اچھا، زارا نے سختی سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو ستائے، جیسے مجھے یہ یاد ستاتی ہے کہ میرے والدین نے آپ کی ماں کے جھوٹ کی وجہ سے مجھ سے رشتہ توڑ لیا، جیسے مجھے یہ ستاتا ہے کہ میں نے پہلی محبت اس آدمی سے کی جو میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ دانیال نے ایک قدم قریب آیا،
اب وہ اتنے قریب تھے کہ وہ بارش کی بوندیں ان کی پلکوں پر دیکھ سکتی تھی۔ اگر میں وقت واپس لا سکوں، لیکن آپ نہیں لا سکتے، زارا نے اسے روکا۔ ہم وہ لوگ نہیں رہے جو ہم تھے دانیال۔ میں وہ لڑکی نہیں جو آپ سے محبت کرتی تھی، اور میں نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ میں وہ آدمی ہوں جو اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، انہوں نے کہا۔ الفاظ بارش میں لٹک گئے۔ جو ہمیشہ کرے گا۔ زارا کی سانس رک گئی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ 7 سال، آپ کو کوئی حق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا کوئی حق نہیں، دانیال نے کہا، لیکن یہ سچ ہے، تمہارے بغیر میں نہیں ہوں۔ زارا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، بارش میں بھگوئی ہوئی۔ اور تمہارے ساتھ میں نہیں ہوں؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، بارش میں، ماضی کے سائے اور مستقبل کے خواب کے درمیان، اور آخر کار زارا نے مڑ کر اندر قدم رکھا، اپنے فیصلے کے ساتھ مضبوط، اپنے زخموں کے ساتھ جیتے، اور دانیال نے اسے دیکھا، خاموش، اس درد اور محبت کے ساتھ جو کبھی مر نہیں سکتا تھا۔